بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، اور صبح سے مختلف علماء کرام ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے مفتی عبدالجبار طاہر صاحب، اس کے بعد شجاع آباد سے مفتی زبیر احمد صدیقی صاحب، اس کے بعد مکہ المکرمہ سے ڈاکٹر سعید عنایت اللہ مکی صاحب، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہانگ کانگ سے مولانا الیاس صاحب۔ مولانا الیاس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نوازا ہے کہ کتب بینی، کتابوں کو پڑھنا، اور ان کے اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دسترس دی ہے۔ تو آج ہم نے ان کو موضوع دیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب کے حوالے سے مستند کتب، کیونکہ بہت ساری کتابیں تو مارکیٹ میں موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، دیگر زبانوں میں بھی ہیں، لیکن مستند کتابیں کون سی ہیں جس میں فضائل، مناقب اور واقعات ہوں، جن کو پڑھ کے کوئی آدمی گمان کر سکے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی گفتگو ہوگی جس میں فضائل اور مناقب بھی بیان کیے جائیں گے۔ میں مولانا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہانگ کانگ سے، اور وہاں پہ اس وقت عشاء کے بعد وہ خصوصی طور پر ہمارے لیے منتظر ہیں۔ مولانا، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور واقعہ کربلا کے حوالے سے فضائل بھی بیان کیجیے، مختصراً مناقب بھی بیان کیجیے، لیکن زیادہ زور ہمارا اس چیز پر رہے گا کہ ان کے حوالے سے وہ کتب جو جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستند ہیں، جن میں مستند واقعات ہیں تاریخ کے، وہ کون سی ہیں، اس حوالے سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں مولانا الیاس صاحب کی طرف، وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم،
آج دس محرم کے حوالے سے چند ایک باتیں کہنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اور تمام حضرات کی کاوش کو قبول فرمائے. اور پھر ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں میسج ٹی وی کے انتظامیہ کا کہ جنہوں نے یہ انتظام اہتمام کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. ہمارے ہاں آج محرم کی 11 رہی، کئی ملکوں میں آج 10 ہے. میرے ذمے دو موضوع لگائے گئے ہیں مختصر سے وقت میں، اور اگر دیکھا جائے باریک بینی سے تو یہ دو ہو کر ایک ہی ہیں، یعنی دونوں باتوں کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. ایک یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر کچھ باتیں دہرائی جائیں. ظاہر بات ہے کہ یہ جتنی باتیں میں پڑھوں گا یا اور حضرات پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں، بالعموم یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہمارے اکابر نے لکھی ہیں یا ہمارے اکابر نے بیان فرمائی ہیں، بس ہم تو دہرانے آئے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالی کسی کے صدقے میں معاف فرما دیں. اور دوسری بات میرے ذمے یہ لگائی گئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ کتابوں کی نشاندہی کرا دوں، بالخصوص جو اردو میں ہو. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں کچھ کہنے کی توفیق بخشیں، چونکہ ہمارے ہاں تو اب رات بھی ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر پہلے ہی اسباق سے فراغت ہوئی، منتشر سے ذہن کے ساتھ بیٹھا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا اور میری والدہ سے میری ملاقات ہوئی. فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ دن ہو گئے، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں جا سکا. فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے غصے کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی بات کو سنا تو میں نے عرض کیا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں، میں ابھی جاتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کروں گا اور اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش بھی کروں گا. فرماتے ہیں میں گھر سے چلا، حرم آیا تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. مغرب کا وقت تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز صحابہ کو پڑھائی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ مغرب کی نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ادا کی.
فرماتے ہیں مغرب کی نماز میں نے ادا کر لی، نماز مکمل ہو گئی، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا تاکہ حضور سے بات ہو جائے۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے فرض ادا کیے جو ہمیں پڑھائے، پھر سنتیں ادا کی، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں عشاء کے وقت تک مشغول رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہے، اتنے میں عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ فرماتے ہیں اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز صحابہ کو پڑھائی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے، تو فرماتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ محسوس ہو گئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کا شرف ملا، ابھی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی دعا دی اور میری والدہ کو بھی دعا دی۔ اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ خدا کا ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے، اور اللہ سے سلام کی اجازت لے کر آیا ہے، سلام بھی کیا ہے، اور ساتھ میں فرمایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، اور میرے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ اب میرے خیال میں نا کہ یہ شان حضرت حسین یا حسن رضی اللہ عنہما کو سمجھنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو لکھی اور بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی یا جاننے کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان حضرات سے محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی ابھی تو اچھا خیر، اس پر ایک چیز اور بھی ہے، میں چلتے چلتے عرض کر دوں، چونکہ ممکن ہے یہ آواز کہاں سے کہاں نکلے۔ اس حدیث شریف پر، یہ حدیث اصل میں ترمذی شریف میں ہے، ترمذی شریف کی اس حدیث پر بعض لوگوں نے کچھ کلام کیا ہے، کچھ گفتگو کی ہے۔ بعض گفتگو روایت کی سند کے لحاظ سے ہے اور بعض درایت کے لحاظ سے ہے۔ اچھا ممکن ہے ہمارے ناظرین اتنی باریکیوں کو تو نہ سمجھ سکیں، اس لیے میں ان دو کی وضاحت تو نہیں کرتا، البتہ اس کے بارے میں ایک سوال شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا، اور عام طور پر یہ سوال اس حدیث شریف کے بارے میں ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہما، تو جنت میں تو سب جوان ہوں گے، تو پھر یہ بات کیسے جو ہے وہ ہوگی؟ ان کے کہنے کے مطابق، یعنی ان حضرات کے ذہن میں سب سے بڑا اشکال یہ پیش آتا ہے کہ جنت میں تو کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جن حضرات نے جنت کے موضوع پر کتابیں پڑھی ہیں وہ یہ حدیثیں پڑھ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ خلاصہ یہی ہے ان تعلیمات کا۔ ان کے ذہن میں یہ اشکال پیش آتا ہے اس حدیث کو قبول کرنے میں، اور یہی اشکال ایک بہت پہلے ایک صاحب کو پیش آیا، انہوں نے اپنا یہ اشکال پیش کیا تھا شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو یعنی بہت پرانا قصہ ہے۔ بہرحال خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، عرض کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ عام طور پر یہ حدیث کوئی پڑھے یا بیان کرے تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں کہیں یہ اشکال آئے، اگر آئے اولن تو اللہ کرے نہ آئے، اگر آ جاتا ہے تو ساتھ ہی میں شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی میں بتا دیتا ہوں۔ کئی حضرات کے علم میں ہوگا، ہم دوہرا دیتے ہیں، تازہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ سوال یا اشکال حضرت کی خدمت میں ان صاحب نے پیش کیا تو شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء محدثین کی شرح کے حوالے سے
اس حدیث کے معنی کو، مفہوم کو واضح کیا، اور ایک بات نقطے کی یہ بھی لکھی کہ یہ حدیث کم از کم 13 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ اس لیے اور پھر حضرت نے آگے وضاحت فرمائی کہ کہیں صحیح ہے، کہیں حسن کا درجہ ہے اور کہیں ضعیف کا ہے، اس لیے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہ گیا اس کا اشکال کہ آیا جنت میں سب جوان ہوں گے تو کیا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پھر تمام حضرات کے ہوں گے؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے حوالے سے اور احادیث طیبہ کے حوالے سے اس بات کو حدیث شریف کی روشنی میں ہی حل کیا ہے، بلکہ احادیث طیبہ کی روشنی میں حل کیا ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا انبیاء علیہم السلام کی شان اوپر ہے، انبیاء علیہم السلام کی شان الگ ہے، انبیاء علیہم السلام کی شان زیادہ ہے، اس لیے ان کا استثناء موجود ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا استثناء موجود ہے، اس لیے یہ حضرات نوجوانان جنت کے سردار تو ہوں گے لیکن جو بعد کے ہیں۔ اور ایک یہ بھی معنی ہے اس حدیث کا کہ وہ لوگ جو جوانی کے دنوں میں اس دنیا سے چلے گئے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہوں گے، انبیاء یا خلفائے راشدین کی بات نہیں ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ حضرت کا جواب کا خلاصہ ہے۔ میں نے عرض کر دیا ہے، اگر کسی دوست کو زیادہ تفصیل دیکھنی ہو یا پڑھنا چاہے تو شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی جلد نمبر 1 میں یہ سوال بھی موجود ہے اور حضرت کے جواب بھی موجود ہے تفصیل کے ساتھ، میں نے صرف خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایک تو یہاں پر سمجھ آتی ہے، مورخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے، تو بتایا گیا کہ آقا حرب نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام تبدیل کر دو، ہم ان کا نام حسین رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام رکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی بہت بڑی سعادت۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اچھا میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو بھی اس موقع پر دیکھتے جائیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود حضرت محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شان دیکھیں، سعادت دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود ملی یا کندھا ملا؟ حضرت محمد الرسول اللہ کا ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا گود ملی یا کندھا ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا، یا گود ملی یا کندھا ملا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اتنی بڑی سعادت ہے کہ کوئی مول، کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو بخش دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات سے محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ چلتے چلتے ایک بات اور بھی یاد آئی، محدثین نے لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں اللہ میاں سے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے فرمایا کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ بڑی شہادت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کا اتباع نصیب فرمائیں۔ بات یہ ہے، مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ چلتے چلتے مجھے ایک بات یاد آئی تربیت کے حوالے سے کہ یا تربیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان حضرات کی تربیت یا کی حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم،
یا تربیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے، یا والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور کہیں کہیں ان حضرات کی کسی لحاظ سے تربیت کی خلفائے راشدین نے، خلفائے ثلاثہ نے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب تربیت کا انداز دیکھیں، بڑی بڑی مثالیں علماء نے لکھی کہ کیسے کیسے تربیت کی ہے، خاص کر اب اس واقعے کی تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن علماء نے مثالیں ضرور پیش کی ہیں کہ ان حضرات نے ان حضرات کی تربیت کیسے کی۔ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تربیت کیسی فرمائی، میں ایک مختصر سی مثال کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ بیٹے موجود تھے، علماء نے باقاعدہ تشریح فرمائی ہے کہ یہ بیٹے موجود تھے۔ اب ذرا تربیت دیکھیں اور پھر اپنی زندگی میں ان پر عمل دیکھیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دفعہ زرہ چوری ہو گئی۔ زرہ تھی بڑی قیمتی، بڑی قیمت تھی اس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ زرہ چوری ہو گئی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ سے فارغ ہوئے، بلکہ علماء نے فرمایا وہ جنگ صفین کا موقع تھا، وہاں سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے کہ آگے سے ایک شخص دیکھا جو یہودی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، نظر پڑی کہ یہ زرہ تو میری ہے، اور اس کے بعد سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس آئے، فرمایا کہ بھائی بات سنو۔ اس نے کہا جی کہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زرہ آپ نے کے پاس ہے نا، یہ تو میری ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو سنو، میں نے اپنی زرہ پہچان لی ہے، یہ میری ہے۔ اس نے کہا بھائی میں آپ کی نہیں ہے، یہ میری ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے پہچان لی ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا اگر پہچان لی ہے تو عدالت میں چلے جائیں۔ بیٹے خاموش رہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود موجود تھے، مگر بڑوں سے یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ سبق سیکھنے کے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، بات تو اس کی اس لحاظ سے صحیح ہے کہ اگر یہ زرہ میری ہے تو مجھے عدالت میں جانا چاہیے۔ اس زمانے میں ایک قاضی شریح ہوا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عدالت میں اپیل کی۔ قصہ مختصر یہ کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے اور وہ یہودی بھی آیا۔ اچھا بیٹے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی جب آمنے سامنے ہوئے، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاضی صاحب یہ جو زرہ ہے نا یہ میری ہے، میں نے پہچان لی ہے، چوری ہو گئی تھی لیکن یہ میری ہے۔ اب میں نے ان سے کہا ہے لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، تو آپ عدالت ہیں، آپ قاضی ہیں، مجھے میری زرہ دلائیں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، کہنے میں میری ہے۔ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا دیکھیں امیر المؤمنین، آپ تو خود ماشاءاللہ فیصل ہیں، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دعویٰ جس کا تو دلیل بھی اس کی، اس لیے آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی ہے تو آپ ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثبوت، کہنے لگے بھی آپ اپنا گواہ پیش کریں یا ثبوت پیش کریں؟ فرمایا ہاں گواہ ہے، میرا غلام ہے۔ قاضی شریح مسکرا دیے، کہنے لگے کہ نہیں حضرت، آپ کے حق میں آپ کے غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو آپ کا غلام ہے، آپ کے حق میں دے گا، اس لیے یہ گواہی کو قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بیٹے، حضرت قاضی شریح نے فرمایا نہیں، آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی بھی گواہی قبول نہیں، اس لیے کہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے حق میں گواہی دیں گے، گواہی تو غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ اب حضرت علی فرمانے لگے کہ قاضی صاحب پھر میرے پاس اور کوئی گواہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ پھر
इससे कसम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया काजी साहब इसकी कसम का क्या एतबार होगा, जो तौरात तक को बदल दे तो वो कसम खाने का क्या मसला है, अली की जिरा के लिए वो कसम खाएंगे, कैसी खाएंगे, बस ठीक है मेरे पास गवाह नहीं है, बस बात खत्म हो। अच्छा, फिर काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, फरमाने लगे कि अमीर अल मोमिनीन अगर ये बात है आपको उनकी कसम पर भी एतबार नहीं है, गवाह आपके पास नहीं है, तो आपका मुकदमा लिहाजा खारिज, जिरा फिर इस लिहाज से उसकी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे जी ठीक है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला मुस्कुराए और अदालत से बाहर आ गए। हत्ता के उलमा ने फरमाया बेटे भी संग हैं, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि अली के दौर में भी ऐसे काजी मौजूद हैं कि अली की रो रियायत कोई नहीं की है, इंसाफ का लिहाज किया है। बस यहां तक पहुंचे थे कि उलमा ने लिखा है कि बच्चे भी साथ और हजरत अली भी वहीं मौजूद, और काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह चल के इतने में पास आए ताकि अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात भी हो जाए, बात भी हो जाए। काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह पास पहुंचे थे कि वो यहूदी भागता हुआ आया और भागते हुए आके वो ज़िरे काजी साहब के हाथ में रख के कहने लगे काजी साहब सच यही है कि ये ज़िरे इन्हीं की है, असल में चुराई तो मैंने नहीं थी, किसी और साहब ने थी, उसने चोरी करके मेरे पास बेची थी, मैंने खरीदी थी, लेकिन मैं जान गया हूं ये ज़िरे अली की ही है रजी अल्लाह तआला। ये ज़िरा आप मैं इनको दे रहा हूं, आप इनको वापस दे दें, और न सिर्फ ज़िरा वापस ले लें बल्कि मुझे कलमा भी पढ़ा दें कि मुझे इस्लाम समझ आ जाए। वही कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हुए। उलमा ने इस वाक़ई की शरह में फरमाया कि आप जरा बात समझने की है कि हजरत हसन हो या हजरत हुसैन हो रजी अल्लाह अन्हुमा, तरबियत हजरत अली रजी अल्लाह तआला की थी, तो फिर वो ऐसे बनकर क्यों ना तैयार होते जिनकी कोई मिसाल नहीं है। उलमा ने इसकी मिसाल में एक और बात भी लिखी है कि तरबियत ऐसी थी ना वालिदैन की, तो एक दिन दोनों भाई साथ चल रहे थे, बल्कि बाद उलमा ने वो दरियाए फुरात तक का जिक्र किया है कि वो दरियाए फुरात था। बहरहाल वल्लाहु आलम बिहकीकतिल हाल। उलमा ने लिखा है कि बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि तरबियत जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह तआला या हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाई थी, तो अब ये देखें कि कैसे बनकर तैयार हुए कि दीन इस्लाम की एक एक बात का इस तरह लिहाज रखा। उस रात से चल रहे थे, एक बुजुर्ग बाबा बैठे वुजू कर रहे थे किनारे, नजर पड़ी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की, तो रुक गए और अपने भाई से फरमाने लगे कि वुजू बुजुर्ग कर रहे हैं लेकिन सुन्नत के खिलाफ है, वो जानते नहीं होंगे तो इनको बताना चाहिए। तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया बताना तो चाहिए लेकिन उम्र में बड़े हैं, नाराज हो जाए। फिर बताना इस तरह चाहिए जैसे अभी अदालत में आपने सुना ना कि कैसे उनको इस्लाम समझ में आया, कि अखलाक और कानून के लिहाज से। इसलिए अपना बहरहाल मुझे एक बात याद आई, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से ऐसे मौके पर किसी ने पूछा था कि हजरत तबलीग कौन करे, कहां करे, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि भाई तबलीग अहल से हो, महल में। तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि तो नाराज हो जाएंगे, तो फरमाया फिर हिकमत के साथ समझाएंगे, आखिर हमने भी तो तरबियत हासिल की है। मकसद तो ये है कि इन तक दीन का सही मसला पहुंच जाए, वरना हकीकत ये है, ये तो हमारे बड़े थे, अल्लाह ताला इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। हमें खुद एक आलिम ने बताया कि मैंने एक साहब को वुजू करते देखा, तो वुजू कर रहे थे नमाज के लिए और कोट की आस्तीन सिर्फ यहां तक चढ़ाई थी, और फरमाते हैं कि मैंने उसको देखा कि बाकी सारा वुजू उन्होंने किया और बाजू जो धोए वो सिर्फ यहां तक धोए, कोट यहां तक था, ये तो धुले नहीं, पानी पहुंचा ही नहीं, पर यहां तक धो के उठ गए। फरमाते हैं जब मैं भाग गया कि अब ये पूरा वुजू अपने लिहाज से अपने जहन के मुताबिक करके चल रहा है, फरमाते हैं मैंने सलाम किया, दुआ की और पूछा आपका वुजू हो गया? कहते हैं जी हाँ। कहते हैं खैर मैंने उनको किस्सा मुख्तसर उनको समझाया कि भाई वुजू में ये जगह धोनी फर्ज है, इसलिए इनको धोइए कि आपका बाजू यहां तक आए। फरमाते हैं मैंने उनको मसला तो समझा दिया, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन साथ फरमाया कि मौलाना 16 साल हो गए हैं मैंने आज तक वुजू में कभी ये जगह नहीं धोई, इल्ला के नहाल है वो एक अलग बात। तो बहरहाल ये मसाइल हमें जानने तो चाहिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला बुजुर्गों के पास आ गए, बुजुर्ग अपने लिहाज से वुजू करके उठ गए, उठ के तो दोनों हजरात ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया।
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بزرگوں اصل میں ہم دو بھائی ہیں، اس طرح ان سے بات کی تاکہ بے تکلفی ہو جائے۔ جب تھوڑی بے تکلفی ہو گئی بزرگوں سے تو فرمانے لگے کہ اصل میں ہم دونوں بھائیوں میں ایک بات میں تھوڑی سی بات رہتی ہے کہ وضو ہم دونوں میں سے کون صحیح کرتا ہے۔ تو اصل میں ہم تو آپ کی عمر جتنے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ دیکھیں کہ ہم نے صحیح کیا یا انہوں نے صحیح کیا، ہم دونوں میں سے جس نے صحیح کیا۔ تو بزرگوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ بزرگ بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے گئے تو دونوں بھائی ان کے سامنے وضو کرنے لگے کہ وضو کی ابتدا کی اور پھر وضو کو مکمل کیا، اٹھے اور اب بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھ کے فرمانے لگے کہ اب بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بزرگ ہنس دیے، کہنے لگے بیٹا آپ دونوں کا وضو صحیح تھا، میرا طریقہ غلط تھا، میں جانتا نہیں تھا، اب میں اس کے مطابق کروں گا جیسے آپ دونوں نے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی شان ہے کہ اتنی باریک بینی سے ان مسائل پر بھی نظر رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ میں بہرحال یہ میں نے تراشے کے طور پر دو ایک باتیں عرض کی ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ حضرات کو اور ہمیں ان کی قدر، ان کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ اصل میں ان دونوں تینوں واقعات میں ہمارے لیے اسباق ہیں، پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی، اور شان بھی ہے اور اسباق بھی ہے۔ فرق ہماری طرف ہے، اگر ہم نہ سمجھیں تو کمی ہمارے لحاظ سے ہے۔ ایک حصے تک تو میں نے اپنی بساط تک باتیں کی ہیں، میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، اس لیے یہ تو ایک وسیع موضوع ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر کبھی صحیح۔ البتہ اب میں دوسرے حصے پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت کے بارے میں کسی کتاب کی نشاندہی جو خاص کر اردو میں ہے۔ میں عرض کروں اپنے دوستوں کی خدمت میں، دھیان سے غور سے میری باتوں کو سنیں، میں اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، علماء سے تو ہم نے خود سنا، خود سیکھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ کتاب کا نام کتاب کے موضوع پر ہی ہوتا ہے، اور وہ پوری کتاب اپنے نام پر چلتی ہے آخر تک۔ اس کے بیچ میں کئی باتیں ایسی آتی ہیں وہ ضمناً آ جائیں تو آ جائیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب کا موضوع بالکل کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کتاب کے ضمن میں کئی طرح کے واقعات آ جاتے ہیں اور بڑے اہم واقعات آ جاتے ہیں۔ یہی چیز آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کے حوالے سے میری ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان دونوں موضوعات پر بھی آپ کو اس طرح کی کتابیں ملے گی۔ ایک تو ایسی ہوں گی کہ جو براہ راست موضوع رکھتی ہیں، اپنے نام کے حوالے سے چلتی ہیں آخر تک، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نام تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن ضمن میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا واقعہ بھی آ جاتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال کے طور پر چھوٹی سی بات عرض کروں، یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی بات ہے، غیر متعلقہ بات نہیں ہے۔ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا 56 صفحات کا، مولانا یعقوب صاحب کا، حیات مسیح علیہ السلام کے دلائل ہیں اس رسالے میں، کہ حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ کیسا ہے، کیا ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اب اس 56 صفحات کے رسالے میں 3 صفحے کا ابتدائیہ لکھا ہے مولانا یعقوب صاحب نے۔ اب اس 3 صفحے کے جو ابتدائیہ ہے نا، آپ اس میں سنیں کہ حضرت نے لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک 2 کتابیں لکھی، فتح اسلام اور ازالت الاوہام وغیرہ۔ اس طرح کی اس نے جو کتابیں لکھی تو اس میں حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ اس زمانے میں قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ حیات ہوا کرتے تھے۔ حضرت نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ان 2-3 رسالوں کتابوں کا ایک جواب لکھا کتاب میں،
اور وہ کتاب غالباً اس کا نام حضرت نے رکھا تھا غایۃ المرام، اور ساتھ میں ایک خط لکھا، اور یہ دونوں چیزیں مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجی۔ حضرت کا مقصد اصلاح تھا۔ جب بھیجا تو ساتھ میں قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے 3 پیش گوئیاں کی کہ مرزا صاحب آپ پیش گوئیاں بہت کرتے ہیں، لہٰذا 3 پیش گوئیاں میں بھی کرتا ہوں کہ میری یہ جو کتاب ہے نا، اس کا آپ سے جواب بن نہیں پائے گا، ایک۔ دوسری بات، آپ کو حج نصیب نہیں ہوگا، اور تیسری بات، آپ میری زندگی میں ہی مر جاؤ گے۔ جب یہ باتیں انہوں نے لکھی تو خیر وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیج دی حضرت نے، لیکن جو ہمارے لوگ تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے دعوے 3 آپ نے کر دیے۔ تو حضرت مسکرائے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جب ہم نے غایۃ المرام لکھی تو ہم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک خواب کے اندر ایک حوض ہے، اور حوض پانی سے بھرا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوض میں پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ فرماتے ہیں میں نے دونوں شہزادوں کے چہروں کو دیکھا تو میں پاس ہوا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حوض سے پانی کے چھینٹے لیے اور ہم پر ڈال دیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں مسکرا دیا اور میں نے کہا کہ شہزادو یہ کیا ادا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ادا اپنی جگہ ہے، اصل میں یہ انعام ہے آپ کی کتاب غایۃ المرام کا، وہ جو آپ نے لکھی ہے یہ اس کا انعام ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی بڑی پیش گوئیاں کرتا ہے، آپ ذرا اس کو ہماری طرف سے 3 پیش گوئیاں کرو کہ اس سے آپ کی اس کتاب کا جواب بن نہیں پائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کو حج نصیب نہیں ہوگا، تیسرا یہ کہ وہ آپ کی زندگی میں مر جائے گا۔ آپ قاضی صاحب نے فرمایا یہ پیش گوئیاں تو میں نے لکھی تھی، لیکن یہ اصل مجھے خواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور تاریخ بتاتی ہے۔ آپ مولانا اسیر ادروی نے بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کیا لوگ تھے! آپ ذرا دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جب غایۃ المرام ملی ہے نا، 15 سال تک مولانا یعقوب صاحب نے بھی لکھا، 15 سال تک مرزا غلام احمد قادیانی اس کتاب کے ملنے کے بعد بھی زندہ رہا، اس کتاب کے بعد بھی 15 سال زندہ رہا، لیکن جواب نہیں لکھا۔ اور دوسری بات، حج اسے نصیب نہیں ہوا، اس نے مکہ مدینہ دیکھا ہی نہیں۔ اور تیسری بات، مرزا غلام احمد قادیانی سن 1908 میں مرا، اور قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ سن 1930 میں فوت ہوئے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا، اب دیکھیں میں نے بات میری اس طرف ضرور نکلی ہے، لیکن میں کہنا صرف یہ چاہتا تھا کہ اب یہ رسالہ 56 صفحے کا حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلے میں ہے، لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ 3 پیش گوئیاں بسا اوقات کتابوں میں یا بیانات میں سنائی دیتی ہیں، یہ اس رسالے میں ہے، لیکن اگر آپ اس رسالے کا فقط نام دیکھیں تو آپ کا ذہن بھی شاید اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ پیش گوئی یا یہ پیش گوئیاں اس رسالے میں ہوں۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں میرے پاس یہ کتاب ہے فتاوی عثمانی، یہ جلد نمبر 1 ہے فتاوی عثمانی کی۔ اس کتاب میں فتاوی درج ہے۔ ایک سائل نے 15 سوالات کیے ہیں، جن 15 سوالات کا تعلق کہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، کہیں واقعہ کربلا سے ہے، کہیں یزید سے ہے، کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ 15 سوالات ہیں، اور ان تمام کا تعلق اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے آپ تو آپ براہ راست کہیں یا دوسرے لحاظ سے کہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بہرحال جڑ جاتے ہیں۔ مثلا سائل نے جو 15 سوالات کیے ہیں، ان میں ایک سوال سائل کا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کی طرف تشریف لے گئے تھے، اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، اور اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اتنے حالات خراب تھے۔ سائل کا کہنا یہ ہے، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کو اس طرف لے کر سارے خاندان کو کیوں نکلے؟ اس کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا، آ جاتا ہے بہرحال۔
تو اب جہاں وہ 15 سوال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، باقی کو چھوڑ دیں. اب ذرا اس کا جواب سنیں کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے ذرا اس کو دیکھیں کہ حضرت صاحب مدد ذلہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو لے کر جانا کس وجہ سے مناسب سمجھے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خلوص شک سے بالا تر ہے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے کیا. اب 1400 سال کے بعد ان کے ایک ایک قدم کی ٹھیک ٹھیک حکمت معلوم کرنا ہمارے لیے نہ ممکن ہے نہ ضروری. اب یہ اس 15 سوالوں میں سے ایک سوال کا ایک جواب ہے. اب اگر آپ دیکھا جائے بڑا مختصر ہے لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا جامع ہے. اب میری مثال میں نے کیوں دی کہ اب کتاب کا نام آپ دیکھیں فتاوی عثمان، اس میں مسائل یا سوال جو زیر بحث آتے ہیں تو ان میں ایک جگہ پر یہ ایسے سوالات بھی موجود ہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جو میری طرح ہیں اناڑی وہ کبھی شاید ان کا ذہن اس طرف مشکل سے نکلے کہ فتاوی کی اس کتاب میں اس طرح کے 15 سوالات بھی موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس پورے باب کا تعلق اس لحاظ سے حضرت حسین کے ساتھ جڑ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سامنے آ جاتا ہے. بہرحال یہ دو میں نے مثالیں عرض کی ہیں. اب میں اپنا چند ایک آخری بات عرض کروں. میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں بلکہ میرا خیال میں میرا وقت پورا ہو گیا ہوگا. تو میں ایک دو کتابوں کی نشاندہی کر دیتا ہوں. مثلا واقعہ کربلا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑا حادثہ ہے. دو کتابیں تو اور بھی ہیں، میں شاید اس وقت ایک دو کی نشاندہی کر سکوں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کام ہے بڑا مشکل. جن حضرات نے اس کو پڑھا ہے یا پڑھایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہے بڑا مشکل، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ ہم کسی عالم کی کئی باتوں سے اتفاق کریں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ہم انہی بزرگ عالم کی کسی بات سے علمی اختلاف کریں. لیکن عام طور پر ضابطہ شاید میرے جیسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. اگر میں کسی بزرگ عالم سے کسی علمی نقطے میں علمی اختلاف کروں تو لوگ اس کو مطلقاً لے لیں گے کہ نہیں جی یہ تو بس ان کو غلط کہتے ہیں یہ وہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کسی بزرگ عالم کی علمی بات سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ بھی اصول کے مطابق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ عرض کروں، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کے بارے میں ایک کتاب ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، اردو میں ہے اور یہ لگ بھگ 300 صفحات کی کتاب ہے. اور ایک بات میں عرض کروں، اس کتاب کی ابتدا میں مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کا جو ابتدائیہ ہے وہ تو میں یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو تو بالکل اہلاً سہلاً، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ ابتدائیہ پڑھا ہے نا، حضرت نعمانی رحمت اللہ علیہ کا وہ ابتدائیہ اس کتاب کے ماتھے کا جھومر ہے. اتنی علمی باتوں کو حضرت نے اس میں اتنا سہل کر کے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعہ کربلا کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں اللہ کہ میرے جیسا کوئی ہو وہ نہ سمجھ سکے تو پھر خامی ہماری طرف سے. اچھا، اس کے باوجود یہ کتاب بڑی علمی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس کتاب میں آپ از اول تا آخر پڑھیں، لیکن ایک پہلو سے آپ کا چارہ نہیں ہے، وہ یہ کہ اس کتاب میں دو موقف آپ کے سامنے آئیں گے. دو موقف آپ کے سامنے آئیں گے واقعہ کربلا کے بارے میں، اور اس کے باوجود پھر فیصلہ قارئین کو خود کرنا پڑے گا. اگر وہ جائیں کہ مصنف نے فیصلہ ہماری طرف سے کیا ہو، میری ناقص رائے کے مطابق جہاں تک ہم نے اپنے اکابر سے اساتذہ سے سمجھا اور سیکھا اور سنا ہے، فیصلہ بہرحال پڑھنے والے نے خود کرنا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اگر جب فیصلہ خود کرنا ہے، اور اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں ممکن ہے کسی کو اختلاف ہو، تو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کم از کم 3 اور کتابیں پڑھنی ہیں.
ان کو آپ اس کتاب کا ابتدائیہ سمجھ کے پڑھیں، آپ اس کتاب کے لیے تمہید سمجھ کے پڑھیں، لیکن پڑھیں۔ جب وہ 3 کتابیں پڑھیں گے تو پھر یہ سمجھنی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ایک بات ہے، جہاں اس کتاب کی تعریف اپنی جگہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کتاب کے بعض پہلو سے بعض محققین علماء اختلاف کریں، اور کیا بھی ہے۔ یہ علمی اختلاف ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی، ہر ایک انسان کی جو علمی تحقیق ہوتی ہے اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنی محنت ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم لوگ بڑوں کے اچھے اور برے کو تولنے لگیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سلامتی والا ذہن نصیب فرمائے۔ واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر اس کتاب کا نام ہے۔ بڑی مشکل سے یہ کتاب ملی تھی کئی زمانے پہلے مجھے، زمانے سے مراد میری 10-15 سال شاید اس سے بھی زیادہ یا کم گزر گئے، اور کہیں نہ ملی تو پھر آپ یقین کریں کہ اس کتاب کے لیے میں لکھنؤ گیا، ندوۃ العلماء، وہاں سے پھر یہ کتاب مجھے ملی۔ اور بہرحال ایک چیز ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے 3 کتابیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اور ان کو پڑھنا ہے۔ اگر وہ پڑھ لیں گے تو پھر یہ کتاب جو ہے وہ طلبہ پڑھیں یا پڑھے لکھے میرے دوست یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پڑھیں یا دوسرے پڑھیں، ان کو سمجھنا سب بڑا آسان ہو جائے گا۔ مثلا وہ 3 کتابیں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی ہیں۔ پہلی کتاب ہے استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی معیار صحابیت۔ اگرچہ آپ کہیں گے کہ جی اس کتاب کا کوئی موضوع کربلا سے تو نہیں کربلا سے نہیں ہے، اس کتاب کا موضوع صحابہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کا بھی یہ طریق رہا ہے کہ خلفائے راشدین یا دوسرے صحابہ کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے بھی بطور تمہید، بطور قاعدے کے یا بطور ابتدائیہ کے علماء نے مقام صحابہ سمجھایا ہے کہ صحابہ کیا ہیں اور صحابہ کا مقام کس کو کہتے ہیں، تاکہ ایک چیز مثال کے طور پہ معیار صحابیت سے ہم نے جہاں اور نکات سمجھے ہیں نا، وہاں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب سے ایک نقطہ ہم نے یہ سمجھا کہ صحابہ اکرام کو جو ہم نے دیکھنا ہے تو قرآن و سنت کے انوار میں دیکھنا ہے، تاریخ میں نہیں۔ صحابہ کے بارے میں فیصلہ قرآن و سنت کریں گے، تاریخ نہیں۔ اس لیے چونکہ واقعہ کربلا کا تعلق تاریخ سے ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پڑھوں یا آپ پڑھیں یا کوئی اور پڑھے، وہ الحمدللہ ذہن سے اہل سنت ہو، اور پڑھتے پڑھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی تیز قلم کا شکار یا متاثر ہو جائے، اور خدا نہ کرے کہ کہیں اپنے دل کے آئینے میں صحابہ کے خلاف کہیں میل نہ جما بیٹھے۔ اگر صحابہ کے خلاف دل میں دھول یا میل آئی تو پھر یہ تو صحیح نہیں۔ معیار صحابیت دوسری کتاب ہے استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی خلفائے راشدین۔ یہ کم و بیش 1000 صفحات کا ذخیرہ ہے یہ کتاب خلفائے راشدین۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر خلفائے راشدین کی اس کتاب کو پڑھیں گے، آپ اگرچہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو کربلا سے اس کا تعلق نہیں، آپ کو نہیں ہے اس کا تعلق، ضمن میں ضرور باتیں آئیں گی کربلا کے متعلق، لیکن آپ کو ایسے ایسے اصول، ایسے ایسے نکات ملیں گے کہ آپ کہیں بھی کربلا پڑھیں یا سنیں انشاءاللہ آپ کے قدم بھٹکیں گے نہیں۔ اور تیسری کتاب اس تمہید کے لیے جو عرض کر رہا ہوں، اور آخری، وہ ہے استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب اباقات۔ یہ بھی کم و بیش 1000 صفحے کا ذخیرہ ہے، اردو میں ہے، تینوں کتابیں آپ منگوا لیں، ان کو اپنے گھر میں رکھیں۔ ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس گھر کے اندر یہ تینوں کتابیں موجود رہیں اور ان کتابوں کو پڑھنے والے موجود رہے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی بھی ربز داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر پڑھیں، لیکن ان سے پہلے بطور اسباق، بطور قاعدے، بطور اصول کے ان کتابوں کو بھی مطالعے میں رکھیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے مورخ اسلام مولانا فاروقی مرحوم تھے، وہ اب نہیں رہے اس دنیا میں، جہاں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی تھی، ان کی زندگی کے آخری دن جیل میں گزرے تھے، جیل میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کتاب لکھی تھی تعلیمات آل رسول۔ یہ پوری 600 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ کم و بیش، اور یہ تمام پوری کی مکمل کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر ہے۔
ان کے تعارف پر ہے، ان کی تاریخ پر ہے اور اہل سنت و جماعت کے نقطہ نظر سے ہے، تاکہ ہمارے اور آپ کے یا کسی کے بھی عقیدے خراب نہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے صحابہ کرام ہوں، ہم سب کی سر آنکھوں پر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ میں نے چند باتیں تراشے کے طور پر عرض کی ہیں، اگر کسی کو کوئی سوال ہو یا اشکال ہو بہرحال نظر انداز کر دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی قبول فرمائیں۔ میری تو باتیں ہوتی ہے ایسی ٹوٹی پھوٹی، اور میں بالخصوص میسج ٹی وی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میرے دل کی بھی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دیں اور کوئی ایسا پروگرام ترتیب دے جائے تو کچھ ایسی کتابیں ہیں میرے پاس جن کا میں تعارف کرا دوں۔ اگرچہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان کتابوں کو جاننے والے کوئی نہیں رہے، لیکن جس ماحول میں یا ہم لوگ رہ رہے ہیں، اگر ایک بات نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہے، یا وہ کتابیں نہیں رہی یا ان کو پڑھنے والے نہیں رہے۔ اس لیے میرا دل ہے کہ میں کچھ نایاب کتابیں میرے پاس محفوظ ہیں، مثلا اہل بیت اور صحابہ کے ہی حوالے سے کشف الحقائق مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، 552 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ نایاب کتاب ہے، آج سے نہیں قریب 35 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ یہ کتاب نایاب ہے، لیکن بہرحال مجھے ملی، کیسے ملی وہ بھی ایک داستان ہے، لیکن چھوڑیں اس کا موقع یہ تو نہیں۔ لیکن میرا دل ہے کہ ان کتابوں کے حوالے سے کچھ چیزیں میں مدون کروا جاؤں یا محفوظ کروا جاؤں، بتا جاؤں، ہو سکتا ہے اور نہ بھی صحیح تو شاید میری نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہر اس شخص کی کاوش کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اور علماء حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔